لوگ آگے پوچھیں گے کوئی وظیفہ بتا دو، وظیفہ بتا دو. ہم نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی وظیفہ جو مسلمان کا تھا امر معروف و نہی منکر، امر معروف اور نہی منکر، جو سب سے بنیادی وظیفہ تھا مسلمان کا، جس کے چھوڑنے کے نتیجے میں ظالم حکام مسلط کیے گئے ہیں. یہ موقع ہے، ناصر سے کہتا ہوں کہ یہ موقع ہے اس وقت امت کو یہ سمجھانے کا کہ ظالم حکام کے تسلط سے نکلنے کے لیے اپنے وظیفے کی ادائیگی پر آ جاؤ. یہ موقع ہے اس کا. اور سمجھتے تھے جب بھی مسلمان پر حالات آئیں یہ موقع ہوتا ہے مسلمانوں کو اس وقت عبرت لینے والے واقعات بتانے کا کہ جسے مسلمان عبرت لے لے. اس لیے کہ لوہا جو تپا ہوا ہوتا ہے نا، اس وقت چوٹ کی ضرورت ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا بیان سماعت فرمائیے. بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے. جزاکم اللہ خیر. میرے محترم دوستو، بزرگ عزیزو، اس وقت کام کرنے والوں کو سب سے زیادہ ضروری اس بات کی ہے کہ یہ اپنے کام کے تمام اجزاء اور کام کے تمام شعبے اور کام سے متعلق جتنے بھی اجتماعی اعمال ہیں، ان اعمال کو صحابہ کرام کی سیرت پر لانے کی کوشش کریں تاکہ اس سے کام کے مقاصد کا حاصل کرنا اور اس کے ذریعے اس طریقہ دعوت کو زندہ کرنا جو طریقہ دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے. اس لیے کہ عادات اور عبادات ان دونوں پر تو رواج غالب آیا ہوا ہے. عادات اور عبادات ان دونوں پر رواج غالب آیا ہوا ہے. وہ یہ کہ مسلمان اپنی بشری حاجتوں کو رواج کے مطابق پورا کرنے میں سہولت محسوس کرتا ہے، لیکن ان حاجتوں کو سنت کے مطابق پورا کرنے میں دقت اور تنگی محسوس کرتا ہے. ہر ضرورت پر رواج غالب آ چکا ہے، کھانے میں، پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، بیاہ شادیوں میں، کیونکہ ہر لائن کی سنتیں ہیں، ہر لائن کی سنتیں ہیں. اسی طرح عبادات میں بھی جتنے بھی اذکار اور اعمال ہیں ان پر بھی رواج غالب آیا ہوا ہے. تیسری سب سے اہم بنیادی سنت دعوت، اس پر بھی رواج غالب آیا ہوا ہے. اس لیے کہ رواجی طریقوں میں سہولتیں ہیں، رواجی طریقوں میں سہولتیں ہیں. لوگ یہ کہہ کر رواجی طریقے اختیار کر لیتے ہیں کہ حکم فرمایا ہے حدیث میں یسرا ولا تعسرا، کہ بھئی آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو. اللہ اکبر. اگر اللہ کے دین کو امت تک پہنچانے کے لیے جتنے بھی سنت کی لائن کے مجاہدے ہیں، اگر ان کو یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ آسانی پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر دین اور دین کی دعوت خواہش کی بنیاد پر چلے گی. دین اور دین کی دعوت خواہش کی بنیاد پر چلے گی. اللہ رب العزت مسلمان کی جان اور مال، اس کو اللہ رب العزت سنت کے مطابق اس راستے میں خرچ کرانا چاہتے ہیں. سہولت کے راستے جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب مفت ہیں یا ان کی اخراجات بہت کم ہیں. مجاہدے کی لائن کی جتنی بھی شکلیں ہیں اس میں جان و مال کا کھپانا اصل ہے. ہم نے عرض کیا کہ ہر چیز پر رواج غالب آ رہا ہے. اس لیے ذمہ داری کی سب سے پہلے یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال دعوت ہیں ان اعمال دعوت کو صحابہ کرام کی سیرت پر لاؤ. اعمال دعوت کو صحابہ کی سیرت پر لاؤ. کس عمل سے کیا مطلوب ہے، کس عمل کا کیا طریقہ ہے، کس عمل سے کیا مطلوب ہے، کس عمل کا کیا طریقہ ہے. ہمارا دل چاہتا ہے ہر کام کرنے والا پورے کام کو براہ راست صحابہ کرام کی سیرت سے نقل کرے. اس لیے کہ امت کو دعوت پر مجتمع کرنے اور امت کے قلوب کو اس کام کے لیے مشرح کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ کام کو صحابہ سے نقل کیا جائے. سب سے پہلا مقصد انبیاء کی بعثت کا اور سب سے بنیادی مقصد اس دعوت اللہ کی محنت کا سب سے بنیادی مقصد یقینوں کا بدلنا ہے. بنیادی مقصد یقین کا بدلنا ہے. بنیادی مقصد یقین کا بدلنا ہے. اس لیے کہ سارے دین کا مدار ایمان پر ہے، پورے دین کا مدار ایمان پر ہے. اس یقین کے بدلنے کے لیے ہمیں سب کو اجتماعی طور پر اور سارے عالم کے کام کرنے والوں کو اجتماعی طور پر اس بات پر مجتمع ہونا پڑے گا، اس بات پر مجتمع ہونا پڑے گا کہ ایمان کی تکمیل کا اور کوئی سبب اور کوئی ذریعہ نہیں سوائے اس کے کہ لوگوں کو
ایمان سیکھنے کے عنوان پر ان کے ماحول سے نکالا جائے اور دعوت دے کر انہیں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا جائے۔ دیکھو دوستو عزیزو، ہم اپنی رائے کو داخل کرتے ہیں اس کام کے طریقہ کار میں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگوں کا مزاج کیا ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، عوام کیا چاہتے ہیں۔ ان کی چاہت کی رعایت کرنا ہر لائن کی سنتوں کو ختم کر دے گا۔ عوام کی چاہت کی رعایت ہر لائن کی سنتوں کو ختم کر دے گا۔ اس لیے حضرت عمر فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اپنی رائے اور تجربات پر چلیں گے وہ سنتوں کے دشمن ہوں گے۔ جو اپنی رائے اور تجربات پر چلیں گے سنتوں کے دشمن ہوں گے۔ جو اپنی رائے اور تجربے پر چلیں گے وہ سنتوں کے دشمن ہوں گے۔ ہم نے پہلی بات عرض کی ہے کہ دعوت کے ذریعے یقین کا بدلنا اور اس کام محنت کے ذریعے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا، یہ صحابہ کے گشت کا موضوع ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں سب، ہمارے گشت کا موضوع بھی یہی ہے۔ ہمارے گشت کا موضوع یہی ہے کہ لوگوں کے پاس چل کر جائیں اور ان کو ایمان سیکھنے کا عنوان پر تیار کر کے انہیں ان کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لے کر آئیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ صرف یہی ایک صورت، اگر یوں کہا جائے یہی ایک صورت اس امت کے افضل امت ہونے کی ہے، یہی ایک صورت اس امت کے افضل امت ہونے کی ہے کہ لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کو دعوت دے کر ان کو ان کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لاؤ، یہی ایک صورت اس امت کے افضل امت ہونے کی ہے، اور یہی ایک صورت ایمان میں کمال پیدا ہونے کی ہے۔ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ یہی ایک صورت ایمان کی تکمیل کی ہے، اور یہی ایک صورت تمہارے افضل امت ہونے کی ہے۔ میرا عزیز دوستو، کام خوب پھیل گیا سارے عالم میں۔ ہر شخص کام کو اپنے تجربات، اپنے مشاہدے، اپنی معلومات اور اپنی رائے کے اعتبار سے سوچتا ہے۔ یہ اس کام کرنے والوں کی ذمہ امانت ہے کہ وہ ان 6 صفات کو، اس کو 6 نمبر تبلیغ میں کہتے ہیں، ان 6 صفات میں سے ہر صفت کو براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے عمل سے، آپ کے اور آپ کے صحابہ کے عمل سے ثابت کر کے سمجھائیں کہ دیکھو یہ چیز یہاں سے ہے، یہ چیز یہاں سے ہے۔ کیونکہ جب اس کام کے متعلق غلط چاہنے والے اس کام کے مقابل آئیں گے نا، تو وہ تمہارے طریقہ کار کے مقابلے میں ناکام نہیں ہوں گے، وہ پھر براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل کے مقابل آنے کی وجہ سے ناکام ہوں گے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اتمام حجت ضروری ہے باطل کے مغلوب ہونے کے لیے، اتمام حجت ضروری ہے باطل کے مغلوب ہونے کے لیے، اور اتمام حجت ہوگا نہیں، یعنی ذمہ داری ادا ہوگی نہیں جب تک تم سارے کام کو براہ راست صحابہ سے نقل نہ کر دو۔ اس لیے کہ پھر جب باطل آئے گا نا تو وہ باطل براہ راست سنت کے مقابل آئے گا، پھر باطل سنت کے مقابل آئے گا، کیونکہ میں صاف طور پہ عرض کرتا ہوں کہ اس کام کے جتنے بھی پہلو ہیں اور شعبے ہیں وہ سب کے سب براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور براہ راست قرآن اور حدیث سے لیے ہوئے ہیں۔ ہم جتنا وہاں سے لینے کی کوشش کریں گے اور جتنا کام کو وہاں سے سمجھائیں گے، باطل اس کام کے مقابلے میں اتنا ہی جلدی ناکام ہوگا، کیونکہ ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی جب تک کام کو اصل سے بیان نہ کیا جائے۔ ہم نے ایک بات عرض کی ہے، اپنی گشتوں کو ایمان کی تکمیل کے مقصد پر لاؤ کہ بھئی یہ گشت اور ملاقاتیں اور یہ دعوت علماء میں لانا یہ ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ میں آپ کو سب سے صاف طور پر عرض کرتا ہوں کہ جو اہمیت ایمان کی ہے ایک مومن کے لیے، وہ اہمیت گشت کی ہے، جو اہمیت ایک مومن کے لیے ایمان کی ہے وہ اہمیت گشت کی ہے۔ ابھی ہم میں یہ بات ہے نہیں کہ ہم گشت کو ایمان کی تکمیل کے ارادے سے کریں، ابھی یہ بات کام کرنے والوں میں نہیں ہے کہ وہ گشت ایمان کی تکمیل کے ارادے سے کریں۔ دیکھو میں کچھ کہہ رہا، ابھی یہ بات کام کرنے والوں میں نہیں ہے کہ وہ گشت
ایمان کی تکمیل کے ارادے سے کریں. ابھی جو گشت ہو رہا ہے وہ تو اپنی فرصت، اپنی چاہت اور حالات اور ماحول، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی اہم کام اگر اس وقت نہیں ہے، فارغ ہیں تو چلو گشت کر لیں. ہر سمجھتے تھے ہم بچا ہوا وقت اور زائد وقت اس کام کو دیتے ہیں، اس کام کو بچا ہوا اور زائد وقت اس کام کو دیتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ گشت کو ایمان کی تکمیل پر لے کے آؤ، کہ گشت ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس ذریعے ہمارا ایمان کامل ہو جائے. تو جو اہمیت اسلام میں ایمان کی ہوئی اور جو اہمیت ایک مسلمان کے لیے اور ضرورت ایک مسلمان کے لیے ایمان کی ہے، وہ ضرورت گشت کی ہے، وہ ضرورت گشت کی ہے. کبھی ہم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ گشت ایمان کی تکمیل کے لیے ہے، جبکہ آپ دیکھیں گے کہ ایک نہیں متعدد صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اپنے ایمان کی ترقی اور ایمان کی تکمیل کے لیے گشت کرتے تھے. ایمان کی تکمیل اور ایمان کے ازدیاد اور ایمان کو بڑھانے کے لیے گشت کرتے تھے. تو میں نے دو باتیں عرض کی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ امت افضل امت نہیں ہو سکتی جب تک یہ خود چل کر دوسروں کے پاس جائے، ان کو دعوت دے کر اپنے ماحول میں لے کر آئے. اس کے بغیر یہ امت افضل امت نہیں ہو سکتی. یہ سارے محدثین کے امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ فرماتے ہیں کہ تم خیر امت جب ہو سکتے ہو جب تم لوگوں کے پاس چل کر جاؤ اور ان کو ان کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لاؤ، اور یہاں لا کر اپنے ماحول میں ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کرو. جب تک تم یہ نہیں کرو گے تم خیر امت نہیں ہو سکتے. وہ اس آیت کی تفسیر یہ کرتے ہیں، امام محدثین ابو ہریرہ اس آیت کی یہ تفسیر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمہارے خیر امت ہونے کا تو اصل سبب یہ ہے کہ تم لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال کر لاتے ہو، اپنے ماحول میں لا کر ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کرو. میں نے عرض کیا کہ گشت کا موضوع، اصل گشت کا مقصد ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے، جس میں صحابہ کرام ایک ایک کی جا کر خوشامد کرتے اور کہتے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ چلو، اپنے پر ایمان لائیں گے. حضرت فرماتے تھے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے لوگوں کو ان نقشوں میں سے نکالنا جن نقشوں میں اللہ کے غیر سے ہونے کو بولا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے، مسجد میں لا کر یہاں اللہ کا تعارف کرانا، یہ ایمان کی تکمیل کا اصل سبب ہے. تو گویا گشت کا موضوع یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لایا جائے. یہ ہمارے یہاں گشت کا اصل مقصد یہ ہے. اس لیے کہ مسجد کی طرف کسی کو چلا لینا یہ جہاد میں سے ہے، یہ جہاد میں سے ہے. کسی کو مسجد کی طرف چلا لینا جہاد میں سے ہے، کیونکہ حدیث میں صراحتاً فرمایا کہ مسجد کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے. مسجد کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے. جب مسجد کی طرف چل کر آنا جہاد ہے تو لوگوں کو مسجد کی طرف آنے کے لیے تیار کرنا یہ کیسے افضل جہاد نہیں ہو سکتا؟ یہ کیسے افضل جہاد نہیں ہو سکتا؟ تو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دے کر مسجد میں ایمان کی مجلسوں میں حلقوں میں لا کر جوڑا جائے. اس لیے کہ یہ سنت نبویہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کی تربیت اور تعلیم اور ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کرنے کے لیے انہیں مسجد کے ماحول میں رکھا کرتے تھے. ہمارے گشت کا یہ بنیادی مقصد ہے. کسی طرح مسلمان مسجد میں آ جائے، کسی طرح مسلمان مسجد میں آ جائے، یہ ہمارے گشت کا بنیادی مقصد ہے. ہماری ملاقاتوں کا بنیادی مقصد ہے کہ مسلمان کسی طرح مسجد میں آ جائے. اس لیے کہ مسجد کے ماحول میں وہ تاثیر ہے جو آنے والوں کے قلوب کو خیر کی طرف پھیرے گی، اور ہمارے مسجد میں یہ اثر ہے کہ وہ قلوب کو ہدایت کے لیے نرم کر دے گی. ہمارے مسجد میں یہ خاصیت ہے کہ وہ دلوں کو ہدایت کے لیے نرم کر دیں گے. وقت ثقیف نے اسلام تو قبول کر لیا، فرائض سے انکار کیا، فرائض سے انکار کیا. آپ نے فرمایا کہ ان کو مسجد کے ماحول میں رکھو، ان کو مسجد کے ماحول میں رکھو، اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں گے. آج لوگ پوچھتے ہیں 3 دن لگانا کیا ضروری ہے؟ لوگ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ مدرسہ ہے دین سیکھنے کے لیے،
جو کہ مولانا ریاض کا ملفوظات میں ہے کہ اس کام سے دین سیکھ لینا ایسا ہے جیسے کسی بچے کا ابتدا میں مکتب میں الف با تا سیکھ لینا. یہ ملفوظات میں چھپا ہوا ہے. کسی بچے کا مکتب میں الف با تا سیکھ لینا یہ تبلیغ میں ایسا ابتدائی مرحلہ ہے. یہ جیسا کوئی بچہ وہ الف با تا سیکھ لے تو الف با تا سیکھ کر فارغ نہیں ہو جاتا. ایسے ہی اس کام کا جو اصل مقصد تھا وہ تو یہ تھا کہ امت کو ان اعمال پر مجتمع کرو، جمع کرو جو اعمال خود اعمال تربیت، اعمال ہدایت ہیں. میں نے عرض کیا کہ لوگ پوچھتے ہیں سیندی لگانے کیا ضروری ہے. سمامہ ابن اسال بڑی مالدار اور اپنی قوم کے سردار اور بڑی حیثیت کے آدمی تھے، کیونکہ خواص کو بھی ماحول میں لایا جاتا تھا. حکم بن کیسان بھی اپنی قوم کے سردار تھے، حکم بن کیسان بھی اپنی قوم کے سردار تھے، سمامہ بن اسال بھی اپنی قوم کے سردار تھے. یہ خواص میں سے سمجھے جاتے تھے. یہ نہیں کہ خواص کے لیے کوئی الگ انتظام کیا جائے، بلکہ عوام اور خواص کو مسجد میں عمل کے ماحول میں ایسا مجتمع کر کے رکھا جاتا تھا تاکہ کام کرنے والوں کے ساتھ اختلاط سے ان کے دلوں میں اسلام کی رغبت پیدا ہو. ایک دن گزر گیا، سمامہ بن اسال کو پوچھا سمامہ کیا ارادہ ہے کہ آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ ایسے آدمی کو قتل کریں گے جس کے خون کی بڑی قیمت ہے، جس کا خون بہت اہم ہے، بہت اہم آدمی ہے. تقتل ذا دمین، جس کے خون کی اہمیت ہے. میں ایسا کوئی عام آدمی نہیں ہوں کہ آپ مجھے قتل کر دیں، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں، مجھ پر احسان کریں تو میں آپ کے احسان کی قدر کروں گا، اور اگر قدر کریں گے تو کسی ایک عام آدمی کو قدر نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا کہ ابھی اس کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا نہیں ہوئی، اس کو ابھی آج اور مسجد میں رہنے دو. دیکھو تو صحیح، کسی صاف بات ہے، اسے آج اور مسجد میں رہنے دو. اگلا دن ہوا، پھر پوچھا سوامی کیا ارادہ ہے؟ وہی جواب، یا قتل کر دو یا مال لے کر چھوڑ دو، میں اسلام قبول نہیں کروں گا. فرمایا اسے آج اور مسجد میں رہنے دو. تیسرا دن ہو گیا. تیسرے دن جب 3 دن پورے ہو گئے، آپ نے میں صحابہ سے اب اسے کھول دو، اب اس کو کھول دو. وہاں سے نکلے ایک باغ میں گئے، غسل کیا، پاک کپڑے پہنے، واپس مسجد میں آئے. جو ضدی کافر 3 دن سے اسلام سے انکار کر رہا ہو، اس کے 3 دن مسجد میں اس لیے گزروائے تاکہ اس کے دل کے اندر سے شرک اور کفر کا اثر ختم ہو اور اس سے اسلام کی رغبت پیدا ہو. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل طریقہ تربیت تھا کہ اسے عمل کے ماحول میں رکھا جائے. میں نے عرض کیا کہ ایسے بے شمار واقعات ہیں جو مسجد ثقیف نے اسلام قبول کیا، فرائض سے انکار کیا. فرمایا انہیں مسجد میں رکھو. اعمال مسجد میں یہ خاصیت ہے کہ یہ ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں گے. تو ہم نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے، اپنے ایمان میں زیادتی اور اپنے ایمان کی ترقی کے لیے لوگوں کو دعوت دے کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں جمع کرو. 3 موضوع ہیں صحابہ کی گشت کے. ایمان پر جمع کرنا، نماز پر جمع کرنا اور علم کے حلقوں پر جمع کرنا. یہ 3 صحابہ کرام کی گشت کے موضوع ہیں، علم، ایمان اور نماز. کیونکہ نماز اسلام کا وہ رکن ہے جس کا درجہ سر کی طرح ہے، اور ایمان تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کے بغیر تو کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے. تیسری چیز علم ہے کہ علم کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. یہ 3 بنیادی فریضے ہیں، علم، ایمان، علم اور نماز. یہ 3 فریضے بنیادی فریضے ہیں. ان 3 فریضوں پر امت کو جمع کرنا یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. بہت آسان بات ہے. ان 3 فریضوں پر امت کو جمع کرنا یہ ہمارے گشت کا اصل موضوع ہے. امت نماز کی ادائیگی پر آئے. ایک مسلمان سے فریضہ نماز ادا کروانا یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. ایک مسلمان سے نماز کا فریضہ ادا کروانا یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. میرے دوستو، لوگ سمجھتے ہیں کہ اوامر اور نواہی، بھلائی کو حکم کرنا، برائی سے روکنا. میں نے ایک بات عرض کی تھی شروع میں، یاد ہوگی
کہ ہر چیز پر رواج غالب آ رہا ہے، ہر چیز پر رواج غالب آ رہا ہے. وہ رواج یہ ہے کہ جتنے بھی اوامر اور نواہی ہیں ان سب کو کتابوں میں اور کاپیوں میں اور مختلف قسم کے رسائل اور اخبارات میں لکھ دیا جائے، یہ رواج ہے، سنت نہیں ہے. یہ رواج ہے، سنت نہیں ہے. ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت. امر معروف اور نہی منکر جو اس امت کے افضل امت ہونے اور اس امت کی نجات کا واحد سبب ہے، جس نے یہاں تک فرمایا ہے، علماء نے بھی لکھا ہے اور احادیث میں بھی ہے کہ اگر مسلمان یہ عمل نہیں کرتا، دوسروں کو بھلائی کا حکم نہیں کرتا اور دوسروں کو برائی سے نہیں روکتا، اگرچہ خود اپنے نفس کی اصلاح کے لیے پوری کوشش کرتا ہو، علماء نے لکھا ہے کہ ایمان اس سے بغیر کامل نہیں ہوگا. ہم سمجھتے ہیں گشت کرنا کیا ضروری ہے، گشت کرنا کیا ضروری ہے، حالانکہ گشت جو ہے، اللہ کرے میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے، ہم سوچتے ہیں گشت کرنا کیا ضروری ہے. حقیقت یہ ہے کہ گشت امر معروف اور نہی منکر کے فریضے کے ادا کرنے کی عملی شکل ہے. گشت امر معروف اور نہی منکر کے فریضے کے ادا کرنے کی عملی شکل ہے، اور یہی مسنون ہے. یہی مسنون ہے. باقی جتنے بھی طریقے بات کے ہیں سارے طریقے رواجی ہیں، سنت طریقے نہیں ہیں. باقی سب طریقے رواجی ہیں. اخبار میں ایک کالم دے دیتے ہیں امر معروف نہی منکر کا کہ لوگ اخبار پڑھتے ہیں، اسے بھی پڑھ لیں گے. آپ دیکھیے تو صحیح کہاں، یعنی اس راستے سے عوام نواہی کو کی اشاعت کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فریضہ ادا کر دیا. اخبار میں ایک کالم اب امر معروف کا اور ایک کالم نہی منکر کا دے دیں، کیوں سوچتے ہیں کہ لوگ اخبار پڑھیں گے، اسے بھی پڑھ لیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ عوامی کیا ہے، نواہی کیا ہے. دیکھو میرے دوستوں، امر معروف و نہی منکر کو صرف بیان کر دینے یا کتاب میں لکھ دینا، یہ امر معروف و نہی منکر کے فریضے کا ادا کرنا نہیں ہے. ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ امر معروف اور نہی منکر کے فریضے کا ادا کرنا نہیں ہے. آپ کی کتاب چھاپ دیں جس میں سارے عوامی نواہی لکھ دیں اور مفت اس کو تقسیم کرا دیں، تب بھی میں کہتا ہوں کہ یہ فریضہ آپ نے ادا نہیں کیا. ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت، تب بھی آپ نے فریضہ ادا نہیں کیا. اس لیے کہ اگر آپ سیرت کی طرف جائیں تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ عوامی نواہی لکھ کر تقسیم کر دیے گئے ہوں، بلکہ اس کا طریقہ یہ تھا کہ منکر کرنے والے کے پاس چل کر جاؤ اور اس کو سمجھا کر پیار محبت سے منکر کے ماحول سے نکالو. یہ ہے منکر سے روکنا. اپنے ماحول میں لا کر اس سے نماز کا فریضہ ادا کرا دو، یہ ہے امر معروف کے فریضے کا ادا کرنا. یہ ہوئی بات کہ نماز اور ایمان اور علم ان فرائض پر امت کو جمع کرنا، یہ تمہارے افضل امت ہونے کے لیے شرط ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ طریقہ امت میں سے ختم ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نماز کی دعوت دے دو، باقی پڑھیں یا نہ پڑھیں اس کی تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ذمہ تو محنت ہے. یہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، ہمارے ذمہ تو صرف کہنا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ گشت کرنے والے کی چاہت یہ ہو کہ یہ مسلمان اللہ کے فریضے کو چھوڑے ہوئے ہے. معاہدہ ایسا فرماتے تھے اگر تم ایک آدمی کو مسیح میں لے آؤ اور اس سے معاہدہ کرا دو تو 2 رکعات سے اس شکرانے میں پڑھنا کہ اے اللہ تو نے میرے ذریعے سے ایک آدمی کو اتنا عرصہ جہنم میں جلنے سے بچا لیا جو ایک نماز کے چھوڑنے پر عذاب ہوتا. ایک مسلمان کو ایک نماز کے چھوڑنے پر جتنی مدت جہنم میں رہنا ہوتا، اللہ تو نے میرے ذریعے سے اس سے ایک نماز ادا کرا کے اس کو اس عذاب سے بچا لیا. ہم یاد کرنا چاہتے ہیں کہ معروف و نہی منکر یہ اخبار رسائل کے میں چھاپنے کی چیز نہیں تھی، بلکہ ان دونوں فریضوں کے ادا کرنے کی ایک عملی محنت تھی. وہ یہ تھی کہ لوگوں کے پاس چل کر جاؤ اور ان کو دعوت دے کر عمل کی طرف لے کر آؤ. یہ اس حضرت نے حیات صحابہ میں بھی اور منتخب حدیث میں بھی یہ سارے فضائل اس لیے جمع کیے تھے تاکہ یہ عملی محنت قائم ہو. حضرت صاحب حضرت نے سارے اعمال اور حلقے
صحابہ کرام نے ثابت کیے ہیں جو مسجد میں اجتماعی طور پر لگائے جاتے تھے. تو ہم نے عرض کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ معروف و نہی عن منکر کے فریضے کی ادائیگی کس طرح ہوتی ہے, کیونکہ منکر کرنے والا گڑھے میں گر جانے والے کی طرح ہے. منکر کرنے والا, ابو درداء خود فرماتے ہیں کہ جو آدمی کوئی منکر کر رہا ہے وہ ایسا ہے جو کوئی آدمی کسی گڑھے میں گر گیا ہو. تو کیا تم اس سے نکالو گے نہیں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں, ضرور نکالیں گے. فرمایا بس گناہ کرنے والا گڑھے میں گر جانے والے کی طرح ہے. میرے دوستو عزیزو, امت بہت غفلت میں ہے, امت بہت غفلت میں ہے. ہماری ملاقاتوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ امت کو گناہوں کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لاویں. امام محدثین ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے افضل امت ہونے کے لیے شرط ہے. تم خیر امت جب ہو سکتے ہو, تم خیر امت جب ہو سکتے ہو جب تم لوگوں کو دعوت دے کر ان کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لے کر آؤ اور ان کے دل میں ایمان کی, اسلام کی رغبت پیدا کرو. تو میں نے عرض کیا کہ ایک کام تو یہ ہوا کہ ہماری ملاقاتوں کا اصل مقصد اپنے ایمان کی تکمیل اور لوگوں کے دلوں میں اسلام کی رغبت پیدا کرنا, یہ ہمارے گشت کا اصل موضوع ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کے اعمال سے ہر امتی کو گزارا جائے, مسجد کے اعمال سے ہر امتی کو گزارو. ہمارا تو مشورہ بھی وہ صرف مسجد میں تبلیغی جماعت کے حضرات کا ہو کر رہ گیا. عام مسلموں کو جانے کا انتظار کرتے ہیں مشورہ کرنے کے لیے کہ نہیں, یہ جماعت کے ساتھی نہیں ہے. حالانکہ ہمارے مسجد کا مشورہ ایسا عام ہے جس طرح نماز ہر مسلمان کے لیے عمومی چیز ہے. نماز اس طرح ہر مسلمان سے ہے, اس طرح ہمارا مشورہ ہر مسلمان سے ہے. اس لیے کہ مشورہ مسجد کا اجتماعی عمل ہے. جس طرح نماز مسجد کا اجتماعی عمل ہر مومن کے لیے ہے, اس طرح مسجد کا مشورہ ہر ایمان والے سے ہے. مسجد کا مشورہ ہر ایمان والے سے ہے. ہم نے عرض کیا کہ اس طرح لوگوں کو دعوت دے کر انہیں نماز کے فریضے کی ادائیگی پر لانا, نماز کی فریضے کی ادائیگی پر لانا, اس لیے کہ امت کی جو ارتداد کا اصل سبب ہے وہ امت کا نماز چھوڑ دینا ہے. تم لاکھ کوشش کر لو, تنظیمیں بنا لو, جو چاہے کر لو, جب تک امت نماز پر نہیں آئے گی امت اس ارتداد سے بچ نہیں سکتی. امت کی ارتداد سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ امت نماز پر آ جائے, امت نماز پر آ جائے. کیونکہ نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے تو پھر ارتداد کیا بعید ہے, پھر ارتداد کیا بعید ہے. جب نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں حصہ نہیں تو پھر مسلمان اسلام پر باقی کیسے رہے گا؟ جس مکان میں آپ کا حصہ نہیں, آپ اس مکان میں قیام کب تک کریں گے, کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پر کرو, جس مکان میں آپ کا حصہ نہیں اس میں آپ کب تک رہیں گے؟ حضرت عمر کا قول ہے کہ جو نماز چھوڑ اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں. اس زمانے مسلمان اپنے وطن, اپنی زمین پر اپنا حق چاہتے ہیں. حالانکہ اگر نماز چھوڑ دے مسلمان تو اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں, تو پھر یہ زمین سے حصہ, کاروبار سے حصہ, ملازمت سے حصہ کیسے لے سکتے ہیں؟ میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ اس زمانے میں سارے ملک کے مسلمان اس اعتبار سے سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا. یوں نہیں سوچ رہے کہ ہم سے اللہ کا کون سا وہ حق ضائع ہو رہا جس سے ہمارے اپنے حقوق ضائع ہو رہے, جس سے ہمارے اپنے حقوق ضائع ہو رہے. ہمارے حقوق پر کیوں غیروں کا تسلط ہے؟ وہ تو حدیث میں صراحت فرما دیا صاف بالکل کہ جب یہ امت دعوت کا کام چھوڑ دے گی, جب یہ امت دعوت کا کام چھوڑ دے گی تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکام کو مسلط کر دے گی. سیدھی بات ہے. ہم دعوت کہتے ہی اس کو ہیں, ہمیں معروف اور ساری احادیث میں, قرآن میں, صحابہ کرام کے اقوال میں دعوت اصل ہے ہی ہے. یہ تو غلط اور ناسمجھی کی بات ہے کہ یہ سمجھنا کہ دعوت صرف غیر مسلموں کے لیے ہے, یہ تو ناسمجھی کی بات ہے. غیر مسلموں پر تو انبیاء اور صحابہ کی محنت بہت مختصر ہے, بہت مختصر ہے اور بہت نرم دعوت ہے, اور ان کے لیے اکراہ اور زبردستی بھی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین, کہ غیروں کو اسلام پر مجبور کر کے اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا. ہاں آپ دعوت دے سکتے ہیں, لیکن اللہ کے فریضے کے ادا کرنے پر اور زکوٰۃ کے ادا کرنے پر مسلمان کو مجبور کیا جائے گا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتال کے لیے تیار تھے, زکوٰۃ روکنے والوں سے قتال کے لیے تیار تھے,
زکات روکنے والا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کو قتل نہیں کیا جس نے آپ پر تلوار سوت لی تھی جب آپ قیلولہ فرما رہے تھے درخت کے نیچے. اور یہ فرمایا آپ نے اس دیہاتی سے کہ اسلام لاؤ گے, اس نے کہا نہیں اسلام نہیں لاؤں گا, تو آپ نے قتل نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ اسلام لے آؤ ورنہ قتل کر دوں گا, نہیں, آپ نے قتل نہیں کیا. علماء نے لکھا ہے کہ کافر کو اسلام کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا, لیکن اس نے یہ کہا کہ میں نہ آپ کا مقابلہ کروں گا اور نہ آپ کا مقابلہ کرنے والوں کی مدد کروں گا, یہ میں وعدہ کرتا ہوں, لیکن اسلام کو قبول نہیں کرتا. سمجھ جاؤ, نہ آپ نے اس سے کوئی انتقام لیا, نہ اس کو قتل کیا, نہ اس کو قتل کی دھمکی دی اسلام قبول کرنے کے لیے, نہیں. میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ دعوت محض غیر مسلموں کے لیے ہے, حالانکہ فرعون کے لیے دعوت موسیٰ علیہ السلام کی بہت مختصر, بہت نرم. حل لک اعلان تزکا, حل لک اعلان, محنت بنی اسرائیل پر. یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ باطل کے مغلوب ہونے کے لیے ایمان والوں پر محنت کی ضرورت ہے. باطل کے غرق ہونے کے لیے ایمان والوں پر محنت کی ضرورت ہے, کیونکہ ایمان والے ہی ہیں جو انہوں نے باطل کی مدت کو بڑھایا ہوا ہے. ایمان والے ہی ہیں جنہوں نے باطل کی مدت کو بڑھایا ہوا ہے. ایمان والے ہیں جنہوں نے باطل کی مدت کو بڑھایا ہوا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالی باطل کو جو پکڑتے ہیں وہ محض اس کے کفر کی وجہ سے نہیں, کیونکہ اس کے کفر کی پکڑ تو آخرت میں ہے, اس کے کفر کی پکڑ تو آخرت میں ہے. یہ بات ہے, اس کی پکڑ اس کی جنت میں جو ہوتی ہے, باطل کی پکڑ اس کی جنت میں یعنی دنیا میں, باطل کی پکڑ اس کی جنت میں جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایمان والوں کے صبر اور تقوی کی وجہ سے. اصل بات یہ ہے کہ باطل کی پکڑ اس کی جنت میں وہ آخرت سے پہلے وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ایمان والے اعمال اور عبادات پر مجتمع ہوں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ. اللہ نے فرعون کو پکڑا ہے بنی اسرائیل کے صبر اور تقوی کی وجہ سے. تو سارے وعدے کے لیے پورے کر دیے, سارے وعدے پورے کر دیے بنی اسرائیل کے لیے, اور فرعون کو پکڑ لیا. آج بھی یہی بات ہے, جتنے بھی فرائض سارے عالم میں ہیں ان کے لیے ہدایت ہماری سب سے پہلی چاہت ہے. لیکن اگر مسلمان ایمان اعمال صالحہ پر مجتمع ہے تو پھر باطل مقابلے پر نہیں آ سکتا, آئے گا تو مغلوب ہو جائے گا. میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ امر معروف و نہی عن منکر اس فریضے کا ادا کرنا یہ آنے والے عذاب کو ہٹا دے گا جو عذاب مقدر ہو چکا ہے. صحیح حدیث میں ہے کہ مچھلیوں کے آباد کرنے والوں کی وجہ سے اللہ تعالی آنے والے جو عذاب مقدر ہو چکا اس کو کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ مسجد میں اعتکاف کر لیں عذاب ہٹ جائے گا, آپ مسجد میں بیٹھ کر تلاوت اور ذکر عبادت کر لیں اس سے عذاب ہٹ جائے گا. نہیں, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں انفرادی عبادات سے عذاب نہ ہٹے گا. اس وقت میں حالات جیسے بھی ہیں, کہیں امراض کی شکل میں, کہیں حکام کی زیادتیوں کی شکل میں لوگ آگے پوچھیں گے کوئی وظیفہ بتا دو. ہم نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی وظیفہ جو مسلمان کا تھا امر معروف اور نہی عن منکر, جو سب سے بنیادی وظیفہ تھا مسلمان کا, جس کے چھوڑنے کے نتیجے میں ظالم حکام مسلط کیے گئے ہیں. جیسے حدیث ہے نا, میں تو ادھر سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا, جس کے چھوڑنے کے نتیجے میں ظالم حکام مسلط کیے گئے ہیں. تم اس فریضے کی ادائیگی پر آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہٹا دیں گے, کیونکہ یہ فریضہ سنت کے طریقے پر ادا نہیں ہو رہا. امر معروف اور منکر کا فریضہ سنت کے طریقے پر ادا نہیں ہو رہا. ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں امر معروف اور نہی عن منکر کا فریضہ سنت کے طریقے پر ادا نہیں ہو رہا. جس دن یہ فریضہ اس طریقے پر ادا ہو جائے گا نا کہ تم لوگوں کو منکر سے نکال کر معروفات کی ادائیگی پر لے آؤ, تو حدیث میں آتا ہے کہ ہم وہ عذاب ہٹا دیتے ہیں جس کا آنا مقدر ہو چکا ہے صرف ان لوگوں کی وجہ سے جو مسجدوں کو اعمال سے آباد رکھتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟
میں عرض کر چکا کہ اس سے مسجد میں رہ کر انفرادی اعمال کرنا مراد نہیں، بلکہ سنو آگے بات، بلکہ جن منکرات کے کرنے کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے، جب مسلمان منکرات کو چھوڑ کر مسجد کے ماحول میں آ جائے گا تو جو عذاب کے اسباب ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، عذاب ہٹا دیا جائے گا، جو عذاب کے آنے کے اسباب ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، جب اسباب عذاب ختم ہو جائیں گے تو عذاب بھی ہٹا دیا جائے گا۔ دیکھو دوسری کتنی آسان بات ہے، امر معروف و نہی عن منکر کے فریضے کی ادائیگی سے ہم آنے والے عذاب کو ہٹا دیں گے۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ تم لوگوں کو دعوت دے کر منکر کے ماحول سے نکال لو، دعوت دے کر لوگوں کو منکر کے ماحول سے نکال لو۔ تو اللہ رب العزت جن منکرات کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے، چاہے وہ حکام کی شکل میں ہو، امراض کی شکل میں ہو، قرضوں کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ایمان والوں پر آنے والے حالات کے لیے غیروں کو بھی ذریعہ بناتے ہیں۔ ظالم حکام کا تسلط، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ظالم حکام مسلمان ہی ہوں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ موقع ہے، میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ یہ موقع ہے اس وقت امت کو یہ سمجھانے کا کہ ظالم حکام کے تسلط سے نکلنے کے لیے اپنے وظیفے کی ادائیگی پر آ جاؤ، یہ موقع ہے اس کا۔ اور سمجھتے تھے جب بھی مسلمان پر حالات آئیں، یہ موقع ہوتا ہے مسلمانوں کو اس وقت عبرت لینے والے واقعات بتانے کا کہ جسے مسلمان عبرت لے لے۔ جی ہاں، اس لیے کہ لوہا جب تپا ہوا ہوتا ہے نا، اس وقت چوٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لوہا جب تپا ہوا ہو اس وقت فوراً چوٹ کی ضرورت ہے۔ اگر اسے موڑنا ہے، تو اسے موڑنے کا صرف یہی ٹائم ہے جس میں یہ لوہا تپا ہوا ہے، لوہا تپا ہوا ہے۔ لما احمر الحديد في النار فيكون لين فتحوله كما تشاء الحديد لين لما احمر في النار۔ تو جو احوال امت پر ہیں، یہ موقع ہے اس وقت امت کو آسانی کے ساتھ ان اعمال کی طرف لانے کا جو اعمال عذاب کے ہٹنے کا ذریعہ ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں کیا بتاؤں سمجھ آنے کے لیے، اور لوگ لے جائیں گے غلط رخ پر۔ یہ وقت اللہ کو منانے کا ہے، حکومت کو منانے کا نہیں ہے، یہ وقت اللہ کو منانے کا ہے۔ سارا نظام قدرت کے قبضے میں ہے۔ وہ تو جب اللہ کے غیر میں مسلمان نظام کو تصور کرتا ہے، پھر اللہ سے غافل ہو کر اس کے غیر کی خوشامد کرتا ہے۔ میں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ امر معروف و نہی عن منکر کے فریضے کے چھوڑنے پر جو غیروں کے تسلط کا عذاب ہے، تو حدیث میں صراحتاً ہے کہ یہ امت بلائی کو حکم کرنا چھوڑ دے گی، برائی سے روکنا چھوڑ دے گی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہیں بھی نہیں چھوڑا، اتنی کتابیں ہیں امر معروف پر، اتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں نہی عن منکر پر، اتنے اخبارات میں اتنے چینل چل رہے ہیں۔ جی ہاں، سنو تو صحیح، لوگوں کی جہالت، اتنے چینل چل رہے ہیں کہیں کہ امر معروف اور نہی عن منکر کے۔ اسے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان رواجی طریقوں میں رواج کی ظلمتیں ہیں۔ یہ رواجی طریقے سنت کے اثرات سے، سنت کے انوارات سے، سنت کی قوت سے، سنت کے رعب سے بالکل خالی ہے۔ تو ساری بات یہ ہو گئی کہ ان دو فریضوں کی ادائیگی کو سنت پر لاؤ۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اعمال مسجد سے جوڑا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان اس کا عادی تھا کہ اپنے ہر مسئلے کو لے کر مسجد آئے، مسلمان کو اس کا عادی بنایا گیا تھا، اپنے ہر مسئلے کو لے کر مسجد آئے۔ بارشوں کا رکنا، سیلابوں کا آنا، زلزلہ کا آنا، کہیں دریاؤں کا چلانا، سارے کام مسجد سے کیے جاتے تھے۔ جیسا کوئی کسی ملک کا جو ہے پایہ تخت ہوتا ہے، یا کسی شعبے کا کیا کہنا چاہیے کنٹرول روم ہوتا ہے نا، کہ وہاں سے سارا نظام کنٹرول کیا جاتا ہے، سارا نظام کنٹرول کیا جاتا ہے۔ بالکل مسجد ایسی تھی کہ سارا نظام زمین آسمان کے درمیان کا اسے مسجد سے چلایا جاتا تھا، اس کو مسجد سے چلایا جاتا۔ سمجھتے تھے صحابہ کرام کو اس کا عادی بنایا گیا تھا کہ کوئی مسئلہ پیش آئے تم اس کو لے کر مسجد میں آؤ۔ ہر مسلمان کا فارغ وقت مسجد میں گزرتا تھا، اور اس طرح گزرتا تھا کہ وہ دوسروں کو بھی ان اعمال کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ میرے دوستوں عزیزوں،
امت کے سارے مسائل کا حل وہ براہ راست مسجد سے جوڑا گیا تھا. جدوں کی بات پیش آتی تھی صحابہ دوڑتے تھے مسجد کی طرف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ مسجد آ کر نماز پڑھ کر اللہ سے کھانا مانگ کر امت کو اس کی تعلیم دی. امت کو اس کی تعلیم دی ہے کہ دیکھو تمہارے مسائل کا حل کا تعلق اللہ سے، اللہ کے گھر سے ہے. تمہارے مسائل کا حل کا تعلق اللہ کے گھر سے ہے. اپنے مسائل کو لے کر یہاں ہر آنے والی بلا، ہر آنے والا عذاب مسجد سے کے ذریعے ہٹایا جاتا ہے. سارے جتنے بھی کائنات فلکیات میں اور زمین کے نظام میں جو بھی کوئی تبدیلی آتی اس کا حل اعمال مسجد سے براہ راست تھا. بارش بند ہو گئی، صحابی نے آ کر مسجد میں کہا. پھر سیلاب آ گیا، صحابی نے آ کر اگلے جمعہ مسجد میں کہا. دریائے نیل کا پانی چڑھتا نہیں تھا، حضرت عمر نے خط لکھا دریا کو براہ راست. یعنی سارے کام مسجد سے کیے جاتے تھے، سارے کام مسجد سے کیے جاتے تھے. تو میں نے عرض کیا کہ مسجد ایک اعمال کے مجموعے کا نام ہے. مسجد اعمال کے مجموعے کا نام ہے. مسجد اعمال کے مجموعے کا نام ہے. ایمان، علم اور نماز، ان تین چیزوں سے امت کو گزارنا یہ اصل مسجد کے اعمال ہیں. ایمان، علم اور نماز. ایمان، علم اور نماز، ان تین فریضوں کے ادا کرنے اور سیکھنے کی جگہ مسجد ہے. اس لیے ہر عمل کو یعنی کمال کے درجے تک پہنچانے کے لیے، ہر عمل کو کمال کے درجے تک پہنچانے کے لیے وہ علم ہے. ایک فضائل کا علم، دوسرے مسائل کا علم. دونوں علم، فضائل کا بھی مسائل کا بھی، مسجد سے سکھلائے جاتے تھے. دونوں علم مسجد سے سکھلائے جاتے تھے. دونوں علم، فضائل کا بھی اور مسائل کا بھی، وہ مسجد سے سکھلائے جاتے تھے. اس زمانے میں یہ دونوں علم مسجد سے نکل گئے. اس لوگوں کو دین کی معلومات تو ہے، عمل کی استعداد نہیں ہے. دین کی معلومات تو ہے، عمل کی استعداد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عمل کی استعداد پیدا کرنے کے لیے مسجد سے علم کا لینا شرط ہے. مسجد سے علم کا لینا شرط ہے. عمل کی استعداد پیدا کرنے کے لیے مسجد سے علم کا لینا شرط ہے. جب علم مسجد سے نکل جائے گا تو یہ حلقے، علم کے حلقے فرشتوں کے پروں سے الگ ہو جائیں گے. فرشتوں کے پروں سے الگ، کیونکہ حدیث میں ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کے تذکرے کرتے ہیں، فرشتوں نے اپنے بھروسہ آسمان تک گھیر لیتے ہیں. پہلے مسائل کا علم بھی مسجد سے لیا جاتا تھا. مسائل کا علم مسجد سے لیا جاتا تھا. مسائل کا علم مسجد سے لیا جاتا تھا. ایک آدمی نے سنا کہ شراب حرام ہو گئی. اس ایک تنہا فرد نے جا کر مسجد سے باہر محلے میں اعلان کر دیا، لوگوں سن لو شراب حرام ہو گئی. سارے مدینے والوں نے ایک آدمی کے کہنے پر شراب چھوڑی ہے. ایک آدمی کے کہنے پر شراب چھوڑی. سارے مدینے والوں نے ایک آدمی کے کہنے پر شراب چھوڑ دی. اتنا اثر اس کی بات میں کہ کہاں سے سن کر آئے ہو. سے پوچھا گیا کہ مسجد میں حکم نازل ہوا ہے ابھی کہ شراب حرام کر دی گئی. صحابہ نے شراب کے برتن بھی توڑ دیے، مٹکے بھی توڑ دیے. جو پی تھی اس کی بھی صحابہ نے صحیح کی. صحیح اس لیے کی کہ ہمیں علم تو ہوا ہے پینے کے بعد، ہمیں تو علم ہوا ہے پینے کے بعد، لیکن حکم نازل ہوا مسجد میں پینے سے پہلے. یہ نہیں کہ علم حاصل ہونے کے بعد عمل کے مکلف ہوئے. یہاں تو علم ہونے کے بعد بھی آدمی آپ کو عمل کا مکلف نہیں سمجھتا، اور وہاں علم ہونے سے پہلے اور حکم نازل ہونے کے بعد اس دریا میں جو شراب دی گئی ہے اس کو صحابہ نے پیٹ میں سے نکالا. دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکم تو نازل ہو چکا تھا مسجد میں اور ہمیں معلوم ہوا ہے پینے کے بعد، لہٰذا اسے بھی نکالو اندر سے. اصل بات یہ ہے، اصل بات ہمارے درس کا موضوع ہے یہ کہ ہم لوگوں کو فضائل کے علم پر جمع کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہماری دلی تمنا ہے کہ علماء مسجد کو وقت دیں تاکہ محلے کا ہر فرد وہ شریعت کے فرائض کے، نماز اور غسل اور طہارت کے مسائل مسجد میں آ کر علماء سے معلوم کریں. ضرورت ہے اس بات کی کہ امت کو بنیادی فرائض کا علم سکھلانے کے لیے، عقائد اور فرائض کا علم سکھلانے کے لیے علماء تعلیم کے نظام کو مسجد کی سطح پر لائیں.
یہ علماء سے ہم تو صاحب والے سے کہتے ہیں، صاحب والے سے کہتے ہیں کہ اپنی مسجد کو مدرسہ بناؤ تاکہ محلے کا ہر فرد، ہر مسلمان اپنے معاملات سے لے کر عبادات تک کے سارے مسائل مسجد سے معلوم کرے، کیونکہ حلال حرام کے تذکرے یہ مسجد کا عمل ہے، حلال حرام کے تذکرے مسجد کا عمل ہے، یہ کتاب کا کام نہیں ہے۔ حلال حرام کے تذکرے میں تم سے کیسے سمجھاؤں، کتاب سے عمل کی استعداد پیدا نہیں ہوتی، کتاب سے عمل کی استعداد پیدا نہیں، عمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے اہل علم کی صحبت اور فرشتوں کے پروں میں رہنے سے، ورنہ معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ کتاب ایک نقش ہے، دماغ ایک نقش ہے، دماغ بھی کتاب ہے، دماغ بھی کتاب ہے، لکھا ہوا بھی کتاب ہے، کتاب سے کتاب لکھ لینا یا کتاب کا عکس لے لینا۔ آج کل مشینیں ایسی ہیں کہ ایک کتاب کا فوٹو فوراً نکل آ رہے 10 منٹ میں، پوری کتاب کا نقش ہو سکتا ہے۔ دماغ میں آپ جما لیں مضامین، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب کا نقش ہے، عکس ہے جو کتاب سے دماغ میں آ گیا۔ اصل علم تو یہ نہیں ہے، اصل علم تو وہ ہے کہ جس سے جو دل میں اتر کر اللہ کا خوف پیدا کرے، اصل علم تو وہ ہے دل میں اتر کر اللہ کا خوف پیدا کرے، جس کو فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے وہ صرف علماء ہیں، کہ علم تو اللہ کا خوف پیدا کرے گا۔ اور وہی بات ہے کہ فرماتے تھے مسجدوں میں ملائکہ کے فرشتوں کے پروں میں رہنے سے فرشتوں والی صفات پیدا ہوں گی۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ ہمارے گشت کا موضوع ہے یہ کہ لوگوں کو علم کے حلقوں پر جمع کیا جائے، لوگوں کو علم کے حلقوں پر جمع کیا جائے۔ تعلیمی گشت سنو میری بات، تعلیمی گشت کی وہ اہمیت ہے جو علم کی اہمیت ہے، جیسا ہم عرض کر چکے کہ گشت کی اہمیت وہ ہے جو ایمان کی اہمیت ہے۔ ہماری بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ابھی کام کرنے والے اس سطح پر، اس رخ پر سوچنے، اس رخ پر نہیں ہے ابھی۔ وہ تو ایک گشت، ایک کیا بتاؤں، ایک زائد عمل، ایک مستحب چیز، لوگ اس کو ابھی تک یہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ جس طرح علم اور ایمان یہ دو بنیادی فریضے ہیں، ان دونوں فریضوں میں کمال پیدا کرنے کے لیے گشت ہے، کیونکہ میں 2 چیزیں عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ کا گشت 2 کاموں کے لیے ملتا ہے، ایک علم پر جمع کرنے کے لیے، دوسرے ایمان پر جمع کرنے کے لیے، تیسرے نماز پر امت کو آمادہ کرنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں اذان کی مشروعیت سے پہلے، اذان کی شروع ہونے سے پہلے صحابہ ملاقاتیں کر کے لوگوں کو نماز کے لیے مسجد میں لاتے تھے۔ اللہ نے اس پر اذان عطا فرما دی۔ انہوں نے چاہا بھی کہ بھئی ایسے آلات اور ذرائع موجود ہیں جن سے پھرنے کے بغیر پھرے نماز کی اطلاع سب کو ہو سکتی ہے۔ ایسے آلات، ڈھول بھی ہے، سارنگی بھی ہے، یہ آلات ہیں، انہیں استعمال کریں اور ان پر نماز کہا جائے، ڈھول بجایا جائے، اس کی آواز سے لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ فرمایا نہیں، یہ طریقہ یہودیوں کا ہے، یہ طریقہ نصارہ کا ہے، یہ طریقہ مجوسیوں کا ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ تم تو جا کر ایک کو نماز کے لیے بلا کر لاؤ۔ اللہ نے اس پر دعوت دی، اس پر اذان دی، اللہ نے دی ہے۔ اس لیے اذان مسجد کا عمل نہیں ہے، اس لیے اذان مسجد کا عمل نہیں، اس لیے اذان مسجد کا عمل نہیں ہے۔ اذان مسجد سے باہر کا عمل ہے، اذان مسجد سے باہر کا عمل ہے۔ لوگ اس سے غلط سمجھ بیٹھے کہ جب اذان مسجد سے باہر کا عمل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دعوت مسجد سے باہر کا عمل ہے، کہ نہیں، اذان مسجد سے باہر کا عمل ہے، مسجد میں لانے کے لیے۔ اذان مسجد سے باہر کا عمل ہے، مسجد میں لانے کے لیے۔ جی ہاں، یہ تو ترجمہ لوگ غلط کرتے ہیں، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حالانکہ اذان میں آؤ ہے ہی نہیں، اذان میں آؤ تو کہیں اذان میں ہے ہی نہیں، یہ ترجمہ ہی غلط ہے۔ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، اس لیے کہ تعالو نہیں ہے اذان میں، حیا ہے۔ حیا کا مطلب آؤ نہیں ہے، حیا کا مطلب چلو، حیا کا مطلب ہے چلو مسجد کی طرف۔ اذان کا مسجد سے باہر ہونا ہی یہ بتا رہا ہے کہ باہر والوں کو، اذان باہر والوں کے لیے ہے، مسجد میں آنے کے لیے۔ اسی طرح دعوت مسجد سے باہر ہے، مسجد میں لانے کے لیے، کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے الگ
مسجد نبوی سے دور ایک اونچے مکان پر چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے. مسجد سے نہیں بلکہ ایک آدمی کا مکان اونچا تھا, اس پر چڑھ کر بلال اذان دیتے, اس پر چڑھ کر اذان دیتے. ابھی زمانے میں تو اذان مسجد کے اندر ہوئی. پھر اللہ مجھے معاف فرماوے, لوگوں نے اذان کو صرف اعلان سمجھا, حالانکہ اذان اعلان نہیں ہے, اذان دعوت ہے. اذان کو تو حدیث میں دعوت تامہ کہا ہے. اگر اذان اوقات بتانے کے لیے ہے تو اوقات تو پہلے سے معلوم تھے, جسے کہ نماز دی گئی تھی, اوقات بھی دے دیے گئے تھے نماز کے. اذان تو بہت بعد میں آئی, نماز کے اوقات تو پہلے سے بتا دیے تھے. تو اذان دعوت ہے, اذان دعوت ہے, اذان دعوت ہے اور مسجد میں آنے کے لیے ہے. اذان دعوت ہے اور مسجد میں آنے کے لیے ہے. اس لیے اذان مسجد سے باہر کا عمل ہے. لیکن کیونکہ اس زمانے میں امت رواج کی طرف جا رہی ہے, اس رواج نے اذان کو ایسا ختم کیا. ہم ایک ملک میں گئے, وہاں مغرب کی نماز کے لیے مسجد گئے, اذان ہوئی, ہم نے اذان کے بعد پوچھا بھائی مؤذن کہاں ہے, ان سے ملاقات کرنی ہے. یعنی کہیں باہر سے آئے ہو, کہیں باہر سے. میں نے کہا بھی باہر سے آئے, یہاں کے نہیں ہے. یعنی کہ اسی لیے تو پوچھ رہے مؤذن کہاں ہے. کیا بات ہے, کہ تو اذان ہوئی ہے, ہم مؤذن سے ملنا چاہتے ہیں. اس نے کہا یہاں پورے ملک میں کسی مسجد میں کوئی مؤذن نہیں ہوتا. ارے یہ صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں تو ابھی اذان سنی ہے, یعنی وہ تو نیٹ سے ہوتی ہے اذان. سنو ذرا, سوچو, نیٹ سے اذان. یہ ہے رواج کہ ایسی سنت اذان. اللہ اکبر. حضرت فرماتے تھے خلیفہ نہ ہوتا تو مؤذن بن جاتا, مگر خلافت کی مشہوری کی وجہ سے اذان اور اقامت, نماز اقامت تکبیر تحریمہ کے درمیان بھی حضرت عمر مشغول رہتے تھے. اتنے امور خلافت تھے. کان یشتغل بین اقامت و تحریم, دونوں کے درمیان بھی حضرت عمر مشغول رہتے تھے. فرماتے تھے یہ خلافت مشغول نہ ہوتی تو مؤذن ہوتا. کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, یا رسول اللہ آپ نے تو اذان کے ایسے فضائل بیان کر دیے کہ اب مؤذن بننے کے لیے ہمیں آپس میں تلواریں چلیں گی, ہر ایک چاہے گا مؤذن بننا. میں نہیں عمر جانے بھی دے, اب تو ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ سب سے بیکار اور حقیر آدمی کو یہ کام دیا جائے گا کہ جو آدمی کسی کام کا نہ ہو اسے مؤذن بنا دے. حضرت علی چاہتے تھے کہ میں نے کاش حسنین کے لیے آپ سے اذان دے کر علی ہوتی, کبھی نے دونوں کو مؤذن بنا جائیے, بس یہ اذان دے اور کوئی کام نہ کرے. اور اذان ہوتے ہوتے کہاں پہنچی, نیٹ پر. یہاں بتایا یہاں تو ساری مسجدوں میں اذان نیٹ سے ہوتی. ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ نماز ایک وقت پر, ہاں ایک وقت پر, لیکن یہ تو ہر جگہ تو وقت ہوتا نہیں نماز کا. علاقوں میں تو فرق ہوتا ہے, کہیں 5 منٹ کا, کہیں 6 منٹ کا, کہیں 7 منٹ کا, کہیں 10 منٹ. جی ہم کیا کریں, یہاں تو حکومت کا نظام ہے, انہوں نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ کون مؤذن رکھے, اس کی تنخواہ دیں, اسے حجرہ دیں, کیا ضرورت ہے اس کی. جو سہولت کس میں ہے, سوچو صحیح, بولو. نیٹ کی سہولت ہے, اسی کو تو کہہ رہا, وہ کیا کہہ رہا. جی ہاں, تم اذان دو نیٹ پر یا تم دین کے پیغام پہنچاؤ نیٹ پر, دونوں برابر ہیں. دونوں بتاؤ, کیا نیٹ سے اذان ہو سکتی ہے؟ جب نیٹ سے اذان نہیں ہو سکتی تو پھر نیٹ اور موبائلوں سے بلائے کو حکم کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو دعوت ہے, اور کیا دعوت ہے. اس کو کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز پر رواج غالب ہے. ہماری ذمہ داری ہے یہ کہ اعمال دعوت کو مسجد نبوی کے معمول پر اور سنت پر لائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے سب کی. ہم نے عرض کیا کہ علم اس طرح مسجد سے لیا جاتا تھا, اور علم کے لیے گشت ہوتا تھا, علم کے لیے گشت ہوتا تھا. سارے محدثین کے امام ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم کے دوران بازار میں گشت کر رہے تھے اور لوگوں کو تعلیم حلقوں میں بھیج رہے تھے. مجھے عرض کرنا ہے کہ مسجد کے اعمال خود اعمال تربیت ہیں. یہ مسجد کے اعمال تربیت ہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا وعدہ اور تربیت کا وعدہ اعمال مسجد سے کیا ہے. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ, کہ یہی ان سے امید کی جا سکتی ہے کہ ہدایت یافتہ ہوں جو اعمال مسجد میں مسجد کی اجتماعی اعمال میں شریک رہتے ہیں. یہ ہوں گے ہدایت یافتہ. اور یہ بھی وعدہ ہے کہ اللہ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے. یہ بھی قرآن کا وعدہ ہے. یہ اعمال قرآن اور حدیث میں منسوخ ہیں, مسنون ہیں, انہیں ہدایت کے یقین کے ساتھ کیا جائے. اسی طرح گھر کے اعمال بھی اعمال
تربیت اور اعمال ہدایت ہیں۔ اللہ تعالی نے جہاں صفات ایمانیہ کو مرد و عورت میں مشترک بیان کیا ہے، جہاں اللہ نے قرآن میں صفات ایمانیہ کو مرد و عورتوں میں مشترک بیان کیا ہے، وہ ایک ہی جگہ ہے، وہ ایک، میری بات توجہ جاتی ہے، وہ ایک ہی جگہ ہے صرف جہاں تمام صفات ایمانیہ کو مرد اور عورتوں میں مشترک بیان کیا ہے۔ بین صفات ایمانیہ کلھا مشترک بین الرجال والنساء، یہ ذرا سمجھنے کی، غور کرنے کی بات ہے۔ صفات ایمانیہ کو مرد اور عورتوں میں جہاں اللہ نے مشترک بیان کیا ہے وہ قرآن میں ایک جگہ ہے، اور ان صفات کو ان اعمال کے بعد بیان کیا ہے، ان صفات کو ان اعمال کے بعد بیان کیا ہے جو اعمال اجتماعی ہیں، جو اعمال اجتماعی ہیں۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ آگے پڑھتے چلے جاؤ آخر تک، مسلمین مسلمات، مومنین مومنات، قانتین قانتات، ساری صفات ایمانیہ بیان کی، اور مشترک مرد عورت دونوں، مرد عورت دونوں۔ عجیب بات ہے، یہ ملے گا کہ مسجد کے ماحول سے تو مردوں کو دین ملے گا، لیکن گھر کے اعمال سے مرد عورت دونوں بنیں گے، کیونکہ گھر دونوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، مسجد مردوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، مسجد مردوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، اور گھر دونوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، گھر دونوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، مسجد مردوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ تو جہاں مرد اور عورتوں کو اللہ نے قرآن میں گھر کے اعمال بیان کیے، اللہ نے قرآن میں گھر کے اعمال بیان کیے، ان گھر کے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صفات ایمانیہ کا بیان کرنے میں مرد و عورت دونوں کو بیان کیا ہے، صرف عورتوں کو نہیں۔ یہ گھر کے اعمال عورتوں کے لیے اور مسجد کے اعمال مردوں کے لیے، یہ نہیں، بلکہ مرد مسجد سے جو اعمال لے کر آئیں، مرد مسجد سے جو اعمال لے کر آئیں، وہ اعمال گھر میں عورتوں کو جمع کر کے ان کے ساتھ ان اعمال کو کریں، تو اس سے مرد عورت بنیں گے۔ ورنہ اگر ان مردوں نے ان کا عمل کا ماحول صرف مسجد میں رہا اور گھر میں نہ رہا، تو جو خیر انہوں نے مسجد سے حاصل کی ہے وہ گھر میں آگے ظاہر ہو جائے گی۔ دیکھو، دونوں جگہ ماحول قائم رکھنے کے لیے، یہاں مرد مسجد میں اور وہاں پھر گھر میں، یہی اعمال گھر میں عورتوں کے ساتھ، جو اعمال مسجد میں مردوں کے ساتھ ہیں مردوں کے، وہی اعمال گھر میں عورتوں کے ساتھ۔ اللہ فرما رہے قرآن میں کہ ان عورتوں کو چاہیے بند سنور کر زمانے جاہلی کی طرح باہر نہ نکلیں۔ بیچارے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف آدھی آیت پڑھ کر ترجمہ کر دیتے ہیں اور اگلی آیت پڑھتے نہیں، یہ کہتے ہیں یہ قرآن میں تو یہ ہے کہ عورتیں گھروں میں رہیں، یہاں عورتوں کو جماعت میں نکالتے ہیں، اور قرآن میں ہے کہ عورتیں گھر میں رہیں۔ ارے تم آدھی آیت پڑھ رہے ہو، پوری آیت پڑھو نا، پوری آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ آدھی آیت پڑھ کے ترجمہ کر رہے اور آدھی آیت پڑھ کے اعتراض کر رہے، پوری آیت پڑھو۔ اگر کوئی اتنا پڑھ لے لا تقربوا الصلاۃ، کہ جی نماز سے قریب مت جائیے، قرآن میں ہے، حالانکہ آیت پوری پڑھنی چاہیے، وانتم سکارا، کہ نماز کے قریب مت جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو آدھی آیت پڑھ کے کیسے بات سمجھ میں آئے گی کہ جی کہہ دیا عورتوں کو چاہیے گھر میں رہیں، کرنا فی بیوتکن، ارے پوری آیت پڑھو نا، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ پہلے زمانے جاہلیت کی طرح بند سنور کر بے پردہ بازاروں میں نہ پھریں۔ یہ پوری آیت تو پڑھتے نہیں کہ جی کرنا فی بیوتکن، گھروں میں رہو۔ حالانکہ ان اعمال کو دوسرے گھروں میں زندہ کرنے کے لیے، اعمال دعوت ہر گھر میں قائم کرنے کے لیے، اس لیے کہ اعمال دعوت وہ اعمال ہدایت اور اعمال تربیت ہیں، اور قرآن حدیث میں یہ اعمال بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ ان عورتوں کو چاہیے اور مردوں کو چاہیے کہ دونوں جمع ہو کر اجتماعی طور پر گھروں کے اندر یہ اعمال قائم کریں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کریں، یہ تو ایمان کا حلقہ ہے، اور قرآن کی تلاوت کریں، یہ بھی قرآن میں ہے، اور نماز قائم کریں، یہ بھی قرآن میں ہے، اپنے مال کی زکات دیں، یہ بھی قرآن میں ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں گھر کے ان اعمال کے ذریعے پاک کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو تو صحیح، لوگ کہتے ہیں اعمال میں تزکیہ، یہ اعمال تزکیہ کے لیے کافی نہیں، اور اللہ فرما رہے میں پاک کرنا چاہتا ہوں۔
وہ جنہیں اللہ پاک کرنے کا ارادہ کر لیں کیا ان پر کوئی گندگی باقی رہ سکتی ہے؟ جنہیں اللہ پاک کرنا چاہتے ہیں ان پر گندگی باقی رہ سکتی ہے؟ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت، ساری گندگی شرک کی، کفر کی، یہاں تک کہ گناہوں کی چاہت بھی ان اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں۔ اس لیے عرض کیا کہ یہ اعمال جتنا ان کو سرے سے بیان کرو گے اتنا ہی اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کا فیضان اور اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوں گے، کیونکہ اعمال اعمال ہدایت ہیں۔ اجتماعی قرآن کا حلقہ گھروں میں اجتماعی طور پر قرآن کا حلقہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چلے، غصے میں بھرے ہوئے فیصلہ کر کے کہ آج سے میں نعوذ باللہ آپ کو نمٹا کر آؤں گا۔ یہ فیصلہ کر کے نکلے کہ نعوذ باللہ آج آپ کو نمٹا کر آتا ہوں۔ پتہ چلا بہن کے گھر میں دین داخل ہو گیا، تو سال پہلے بہن کی خبر لوں، وہاں گئے تو قرآن کی تفسیر کا اجتماعی حلقہ چل رہا تھا۔ قرآن کی تفسیر کا اجتماعی حلقہ، ایک عورت دو مرد، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بہنوئی کو قرآن سکھلا رہے تھے۔ وہاں سے حضرت عمر کو ہدایت ملی، وہاں سے ہدایت ملی حضرت عمر کو۔ گھر میں قرآن کی تفسیر کا حلقہ بہن کے گھر میں، جن کا اس وقت ارادہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کا ہو، اس وقت کفر کی شدت کا اور اسلام سے نفرت کا کیا درجہ ہوگا؟ اتنا ہی کفر کافی ہے کہ بھئی ہم اسلام قبول نہیں کرتے، اتنا ہی کفر کچھ کم نہیں کہ ہم اسلام قبول نہیں کرتے، لیکن جو نبی کو قتل کے ارادے سے نکلے ہوں ان کے کفر کی شدت اس وقت کیا ہوگی؟ وہ اللہ کی شان وہاں داخل ہوئے، ہر کسی ان کے پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی گنگناہٹ کان میں پڑی، سمجھے تو کچھ آیا نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، اتنا اندازہ ہو گیا کہ ہاں کچھ پڑھ رہے ہیں۔ پہلی جو آیت پڑھی حضرت عمر کی وہ پڑھی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، وہیں سے حضرت عمر نے کہا کہ مجھے لے چلو، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی آپ اندازہ تو کریں نا، گھر کے ان اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ نے عمر جیسے اسلام سے ضد رکھنے والے کو ہدایت دی۔ اور ہم یہ سوچیں کہ بھئی یہ اگر کسی کو اس سے اختلاف ہو تو بھئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے، کام چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر سنو تو صحیح، ایک صاحب میرے سے کہنے لگے کہ بھئی اگر کسی کو اس سے اختلاف ہے تو بھئی آپس کا اتفاق ضروری ہے، اور اگر آپس کا اتفاق اس کو چھوڑنے پر ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ چھوڑ دو۔ ایک صاحب نے کہا میرے سے کہ کسی کو اس سے اختلاف ہے کہ بھئی گھر میں قرآن کا حلقہ نہ ہو تو چھوڑ دو اس کو۔ عجیب بے عقل لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ اصول ٹوٹ جاوے ساتھی نہ ٹوٹے۔ عجیب آدمی ہے، عجیب بے عقلی کی سوچ ہے، اصول ٹوٹ جاوے ساتھی نہ ٹوٹے، کمال ہو گئے۔ ارے تم کام سمجھاؤ، بتلاؤ، سمجھ میں آ گئے اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آتا تو تمہاری مرضی ہے، کیا بات ہے؟ ہر ایک کی اپنی رائے، اس کی شان ہے، ہر ایک کی اپنی رائے، اس کی اپنی شان ہے، نہیں سمجھ میں آتا تو نہیں صحیح، کیا بات ہے؟ میں حیران ہو گیا کہ بھئی اگر کسی کو اختلاف ہے اس سے تو بھئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے کہ ہاں اتفاق تو اسی پر ہونا چاہیے کہ صحابہ نے کیا کیا ہے۔ بات اصل یہ ہے۔ اگلا مرحلہ آیا تشکیل کا عورتوں کی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ بھئی عورتوں کا کام وہ نہیں جو مردوں کا ہے۔ میں نے کہا اچھا، جب آپ نے کہا تقسیم کر لیا کہ امر معروف و نہی عن منکر کی ذمہ داری مردوں کی ہے عورتوں کی نہیں ہے، یہ کہاں سے نکال رہا ہے؟ امر معروف و نہی عن منکر ہمارا تو سارا کام ہی اس فریضے کی بنیاد پر ہے۔ کہنے لگے جی ہاں ٹھیک ہے، لیکن عورتوں کا کام اتنا ضروری نہیں جتنا مردوں میں ہے۔ لو حالانکہ اکثریت عورتوں کی، یہ مرد چاہے باہر ولی ہو اور شیخ کبیر ہو، مگر اگر گھر میں دین نہیں تو یہ مجبور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان گھر کے اعمال کو 100% صفات ایمانیہ کے پیدا کرنے کا اصل سبب بتلایا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ بھئی اپنی عورتوں کے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے پوری قوت سے، ہمت سے تشکیل کیا کرو، ان کو ان کے زیورات اور ان کے زینت کی شکلیں وہ غیروں کی طرح اترانے اور حسن و جمال کے لیے نہیں ہے۔ جیسے ہی صحابیات نے، عورتوں نے سنا کہ ملک سے باہر جماعت کے بھیجنے کا تقاضا ہے
مجھ سے باہر جماعت کے بھیجنے کا تقاضا. ساری عورتوں نے اپنے زیورات نکال کر ڈھیر لگا دیا آپ کے سامنے. سارے زیورات الحلیق اللہ کانت علی النساء. جب اللہ کے راستے میں انفاق کا تقاضا آیا, عورتوں نے اپنے سارے گلوبند اور پازیب اور ہاتھوں کے کڑے اور کانوں کی بالیاں سب نکال کے آپ کے آگے سونے کا ڈھیر لگا دی. عورتوں نے کہا کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارے زیورات اس لیے ہیں کہ ہم اس سے اپنے مردوں کے لیے زینت ظاہر کریں, یا یہ اللہ کے دین کو قائم کرنے اور اللہ کی مخلوق کو جانے سے بچانے کے لیے ہیں؟ ہم نے عرض کیا کہ تشکیل عورتوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا. ام حرام بنت ملحان, آپ ان کے گھر میں سو رہے تھے, نیند سے اٹھے تو مسکراتے ہوئے اٹھے, نیند سے اٹھے تو مسکراتے ہوئے اٹھے. پوچھا کہ کیوں مسکرائے آپ؟ فرمایا کہ خوشی مجھے اس بات کی ہوئی کہ ایک جماعت فلاں ملک میں سمندری سفر کرے گی اور تختوں پر, وہ کشتیوں پر ایسے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوں گے جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ام حرام نے عرض کیا مجھے اس سمندر کے راستے جماعت جا رہی فلاں ملک میں, اس میں آپ مجھے شامل کر دیجیے. فرمایا کہ نہیں عورتوں کا کام نہیں ہے. فرمایا ہاں تم اسی جماعت میں ہو. فرمایا اسی جماعت میں. سمندر پار, حالانکہ اس زمانے کے سمندر کے سفر ایسے نہیں ہوتے تھے جس زمانے کے سہولت کے اور حفاظت کے. اس زمانے میں تو طوفان آ گیا تو کشتی کہاں گئی, اور ہوا کا رخ بدل گیا تو ملک بدل گیا. ہوا کا رخ بدل گیا تو ملک ہی بدل گیا. جی ہاں, جنہیں ارادہ کیا تھا مدینے کی طرف آنے کا وہ حبشہ چلے گئے. جی ہاں, ہوا کا رخ بدل گیا, بجائے مدینے کے حبشہ پہنچ گئے. جی ہاں, ارادہ کیا مدینے کی طرف آنے کا, سمندری راستے سے پہنچے کہاں؟ حبشہ. میں نے عرض کیا کہ ام حرام بنت ملحان نے عرض کیا کہ مجھے ان میں سے مجھے بھی کر دیجیے, تمہارے انہی میں سے ہو. پھر دوبارہ سوئے, پھر مسکراتے ہوئے اٹھے. آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کہ ایک جماعت اور دکھلائی گئی ہے. ام حرام نے کہا دوسری جماعت میں بھی مجھے جانا ہے. جی ہاں, یہاں سے اس ملک سے واپس آؤں گی, پھر دوسرے ملک میں جاؤں گی. جی سمجھ آ رہی بات؟ اس ملک سے آؤں گی دوسرے ملک میں جاؤں گی. ہائے یہ سوچوں میں نے, اگر یہ خروج قتال کے لیے تھا تو ان عورتوں کو کیوں شوق تھا نکلنے کا؟ وہ تو اصل میں اقامت دین کے لیے خروج ہے, اقامت دین کے لیے خروج ہے. فرمایا آپ نے کہ ام حرام تم دوسری جماعت میں کیسے جا سکتی ہو جب تم جماعت میں جا کر اس ملک میں دفن ہو جاؤ گی, وہاں تمہارا انتقال ہو جائے گا. جی ہاں, کیا کیسی عورتیں ہوں گی, کیسی عورتیں ہوں گی ایمان والی, اس وجہ سے کہا جائے کہ اس ملک میں تم جا کے مرو گی, وہاں تم دفن ہوگی, تو پھر بھی جانے کو تیار ہے. جی ہاں, ہماری عورتوں کی جماعت کا دروغ بنے تو وہ جواب آگے عورتوں کی طرف سے کہ جی ایک عورت بوڑھی ہے اس میں, وہ کہہ رہی ہے مجھے دور نہیں جانا, میرے تو کہیں قریب کا رخ بنا دو. تو ساری جماعت کے رخ بدل دیں گے, مشورے والے ساری جماعت کے رخ بدل دیں گے کہ جی ایک عورت دور نہیں جانا چاہ رہی, قریب کو جانا چاہ رہی, اور وہاں ام حرام سمندری سفر ہو جانے کو تیار, اور معلوم ہو گیا کہ وہاں جا کے دفن ہوں گی, وہاں مرے گی, کہ جی پھر بھی انکار نہیں جانے سے. تو میں نے عرض کیا کہ تشکیل یہ تو سنت ہے, یہ تو سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام بنت ملحان کو اور واقعی فضیلت بتلائی کہ اگر سمندری راستے میں دعوت اللہ کے لیے نکلنے والا سمندری راستے میں وفات پائے, اگر دعوت اللہ کے لیے نکلنے والا سمندری راستے میں وفات پائے تو اللہ رب العزت اس کی روح خود نکالیں گے, فرشتے سے نہیں نکلوائیں گے. باقی کسی کے لیے فضیلت نہیں. سارے انبیاء, سارے اولیاء, سارے ایمان والے, سب کی روح فرشتہ نکالے گا, یہاں تک کہ فرشتوں کی روح بھی فرشتہ نکالے گا. صرف دو ہیں جن کی روح اللہ خود نکالیں گے, صرف دو ہیں جن کی روح اللہ خود نکالیں گے. ایک تو وہ جو سمندری سفر میں وفات پائے, اس راستے میں سمندری سفر میں وفات پائے. دوسرا خود ملک الموت, دوسرا خود اللہ یقبض روح. جی سیدھی بات, اللہ کے راستے میں سمندری سفر میں نکلنے والوں کی روح اللہ خود نکالے.
یہ کیوں دی فضیلت؟ اس لیے تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ بھئی جہاں تک گاڑی جاتی ہے وہاں تک دعوت دے دے جا کے، آگے تو راستہ سمندری ہے. ایسا نہ ہو کہ میری امت سمندری سفر کر کے دوسرے ملکوں میں جانے کو ضروری نہ سمجھے. تو ان کی سمندری سفر کی فضیلت کو اتنا بڑھا دیا کہ سب کی روحیں تو قبض کریں گے فرشتہ، سب کی روحوں کو تو قبض کرے گا فرشتہ، اور اللہ کے راستے میں سمندری سفر مرنے والے کی روح اللہ خود قبض کریں گے. ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کتاب الجہاد کی کہ اللہ رب العزت نے ان کی روحوں کا قبض کرنا اپنے ذمہ لیا ہے اور فرشتے کے حوالے نہیں کریں گے. یہ میرے وہ خاص بندے ہیں، یہ میرے وہ خاص بندے ہیں جن کی روح میں خود قبض کروں گا، کیونکہ یہ میرے دین کو قائم کرنے کے لیے سمندری سفر میں سمندری راستے میں تھے، ان کی روح میں خود نکالوں گا. میرے دوست میں نے عرض کیا کہ سارے کام کو اس کے لیے عمل کرتے ہیں کہ حضرت صحابہ خوب پڑھا کرو، حضرت صحابہ خوب پڑھا کرو تاکہ کام سیرت کی طرف جائے. بس یہ ساری نقل و حرکت اور محنت اس لیے ہے تاکہ امر معروف اور نہی منکر کی عملی محنت قائم ہو. ہمارے گشت کا موضوع یہی ہے، امر معروف اور نہی منکر کی عملی شکل قائم ہو. نہی منکر کیا ہے کہ منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکالنا، اس کو منکر سے روکنا ہے. یہ مت کرو، یہ کر لو، یہ امر معروف نہی منکر کی تقریر ہے، تحریک نہیں ہے. یہ تقریر ہے، یہ کرو یہ مت کرو، یہ تقریر ہے، تحریک نہیں ہے. تحریک یہ ہے کہ منکر کرنے والے کے پاس چل کر جاؤ اور منکر کرنے والے کو اس کے ماحول سے نکالو، یہ تحریک ہے. کہ میں عرض کر چکا کہ منکر کرنے والا گڑھے میں گر جانے والے کی طرح ہے. الزام دینا یا نکلنے کی ترغیب دینا، یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان کا اندیشہ ہے کہ جتنی دیر تم بیان کرو گے اتنی دیر میں شاید وہ مر جائے گا اندر پانی میں. تو آسان سی بات ہے سمجھنے کے لیے. تو کنویں میں گر جا رہے ہیں اور آپ اسے باہر نکلنے کی ترغیب دیں کہ بھائی آپ باہر آ جاؤ، وہ نکل سکتا ہے؟ امت گناہوں میں اتنی گہرائی میں جا چکی ہے کہ کتابیں لکھنے، پوسٹر چھاپنے اور تقریر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، عجیب بات ہے، فرمایا حدیث میں کہ قرب قیامت کی علامت ہے، قرب قیامت کی علامت ہے کہ لوگ قلم سنبھال لیں گے اور ہر ایک لکھے گا. لوگ کیا سنبھال لیں گے؟ قلم. اور ہر ایک لکھے گا، ہر ایک قلم سنبھال لے گا، ہر ایک لکھے گا. یہ قرب قیامت کی علامت ہے. ورنہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے جمع کرنے پر بھی راضی نہیں تھے. قرآن کو جمع کرنے پر بھی راضی. حالانکہ قرآن کے جمع کرنا اس لیے ضروری کہ اس کی تلاوت بذات خود مقصود ہے، کسی اور کتاب کی تلاوت مقصود نہیں ہے. تو کتاب سے علم حاصل کرو، عمل کرو. قرآن کی تلاوت بذات خود مقصود ہے اور کسی کتاب کے پڑھنے کا حکم نہیں ہے. قرآن کے پڑھنے کا حکم ہے. جس کتاب کے پڑھنے کا حکم ہے مستقل مطلوب ہے اور مستقل مقصود ہے تلاوت، اس کو بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جمع کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ تو بات حضرت عمر کی صحیح تھی. حضرت عمر چاہتے تھے کہ قرآن ایک جگہ لکھ دیا جائے کیونکہ حفاظ کرام جنگوں میں شہید کیے جا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی آیت رہ جائے، ضائع ہو جائے، کسی حافظ کے سینے میں ہو اور لکھی بھی نہ ہو اور وہ حافظ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے. تو اس بات پر تو بغیر تیار ہو گئے، ورنہ وہ قرآن جمع کرنے کو بھی تیار تھے. یہ تو میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں امر معروف و نہی منکر وہ صرف کتابوں کی اور رسائل کی اور اخبارات کی زینت بن کر رہ گئے. تو جو آدمی کنویں میں گر جا رہے، گڑھے میں گر جا رہے، آپ بتائیے اسے الزام دینے سے یا اسے باہر نکلنے کی ترغیب دینے سے کوئی فائدہ ہے؟ اس وقت ضرورت کہیں کی ہے اس کو نکالنے کی کہ اس کو نکالو اس میں سے. بس ہم یاد کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے گشت کا موضوع ہے ملک و بیرون ملک ہر جگہ جماعتیں پھر کر ہر جگہ امر معروف و نہی منکر کے فریضے کا عملی نظام قائم کریں. مسجد کو وقت دینا اس لیے ہے تاکہ منکر کرنے والوں کو منکر کے ماحول سے نکال کر
معروفات کے ماحول میں لایا جائے. یہ اصل نقل و حرکت کا مقصد ہے. ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ ان اعمال کو اعمال ہدایت اور اعمال تزکیہ یقین کرتے ہوئے کرو. اصل بات یہ ہے. اور انشاءاللہ جتنی نقل و حرکت اور خروج اور یہ اعمال جتنی صحابہ کی سیرت کی طرف آئیں گے اتنی، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جو امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نہیں کیا ہے. اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جو امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نہیں کیا ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزو اس کا عزم کرو اور ارادے کرو. جو علماء ماشاءاللہ سال لگائے ہوئے ہیں وہ عرب سال کے لیے، جو علماء سال کے لیے آئے ہیں وہ سال پیش کریں، اور چاچا میں لگائے ہوئے ہیں وہ کھلے خرچ کے ساتھ باہر کے ملک کے لیے نام کو پیش کریں. ہمت کر کے فرمائیں. علماء سال کے لیے آئے ہیں وہ سال پیش کریں. جو سال لگائے ہوئے ہیں عرب سال کے لیے فرمائیں. 5 مہینے خرچ بولو تو کہاں سے؟ لاطور سے. خدا خرچ اللہ قبول فرمائے اور فرمائے. خدا خرچ کہاں سے؟ ارے میوات کوئی جگہ بھی ہے نگی جمع. ہاں اس طرح بولو جی. اللہ قبول فرمائے اور فرمائے. لوگ آگے پوچھیں گے کوئی وظیفہ بتا دو.